السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ نذیر صاحب یہ دروازے تو بند کر دو، اندر جگہ نہیں اور ساتھی آ رہے ہیں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، کاندھے پھلانتے ہوئے آ جانا۔ آخری عشرہ ہے، آخری ہفتہ ہے رمضان المبارک کا، اور غالباً آخری جمعہ بھی ہے۔ 30 روزے ہوتے ہیں تو پھر جمعے کو ہوگا جی۔ تو اللہ کی ذات ہمیں پورا اجر نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے۔ آج سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک آیت پہ چند باتیں آپ سے عرض کرتا جاؤں گا۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اعمال کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، پھر اس حوالے سے بھی کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو بعض مسالک امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے، دونوں درست کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم نہ پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے علم کی بنیاد پر تمام کے تمام مضامین سورۃ الفاتحہ میں سمو دیے۔ یہ قرآن کریم کی سمری ہے۔ جس نے پورے قرآن کریم کے مضامین سے گزرنا ہو وہ سورۃ الفاتحہ کو ہمیشہ مطالعے میں رکھے۔ ہم سست لوگ ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہماری فطرت کا، تو سورۃ الفاتحہ کے اوپر جو مستقل تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں آپ، اور اس کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ پورے قرآن کریم میں گھوم جائیں، آپ کو سورۃ الفاتحہ کا پرتو ہر جگہ نظر آئے گا۔ ہم ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی راز ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پورے قرآن کریم کے موضوعات سے گزر جائے۔ اللہ ہر وقت بندے کے ساتھ اپنے تعلق کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ میرا تعلق بالکل تر و تازہ رہے۔ سورۃ الفاتحہ کو میں اور آپ اس کے مضامین کو سامنے رکھ کے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا جو ایمانی اثر میرے اور آپ کے دل پہ جو ہو سکتا ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں ہو سکتا۔
لیکن پاکستان بنا، غیروں کی زبان ہمارے اوپر آج تک مسلط ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد ایمانیات کبھی مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بنیاد کا پتہ نہیں ہے۔ خاک ایمان بنے گا میرا اور آپ کا، اور پتہ نہ ہونے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ چینلز پہ آ کے لوگ اللہ کے رسول کی شان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہم ڈنگر بنے رہتے ہیں، اور جو سامنے ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی گونگے صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ ابھی چند دن پہلے بول ٹی وی پہ ہی ایک بندے نے کہا کہ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اور دلیل اس نے کیا دی کہ نبی کریم نے حضرت علی کو اپنا جسم کا حصہ قرار دیا ہے۔ جب علی جسم کا حصہ ہوئے تو حضور تو پھر سب سے افضل ہے، لہذا علی نبی کے علاوہ سب سے افضل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام انبیاء پر نبی کے علاوہ، وہ نبی کی بچت بھی ہمارے جو نبی کی وہ ماحول کو دیکھتے ہوئے ہے، ورنہ ان کے عقیدے کا ادراک اللہ کی قسم اچھی طرح ہے۔ یہ توہین رسالت نہیں تو کیا ہے کہ آپ ایک امتی کو نبی کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ ایسے تو پروگراموں پر ویسی پابندی لگنی چاہیے جس کے اندر مناظرے ہوتے ہیں۔ اب اس اکثریتی ملک کے اندر جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ایک کفر اٹھ کے اپنا کفر بکتا ہے، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں، اسے روکنے والا کوئی نہیں، اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ شعور کی کمی ہے۔ میری اور آپ کی ماں کو گالی دے تو ہمارا شعور جاگ اٹھتا ہے، ہماری غیرت حمیت جاگ اٹھتی ہے، اور ایک شخص اٹھ کے ایک امتی کو نبی کا ہم پلہ قرار دیتا ہے، اور ہم پلہ قرار دیتے ہو باقی تمام انبیاء سے افضل قرار دیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو کیا وہ جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے آپ کا کاٹ کے؟ گدے اور کھودے نے دلیل کیا دی ہے؟ یہ ایسا ہی یہ علی میرا ٹکڑا ہے، تو وہ حقیقی ٹکڑا تو نہیں ہوتا نا بھائی، آپ نے پیار بھرے الفاظ کہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا آدھا حصہ حضرت علی ہو گئے۔ آپ اپنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ جگر کا ٹکڑا اندر وہ جو لال سا ٹکڑا ہوتا ہے وہ مراد تو نہیں ہوتا کہ آدھا یہ ہو گیا۔ ہماری غیرت ماری گئی ہے، ہمارا شعور مر چکا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اس امت کا حشر اگر یہی رہا اپنے ادراک کے حوالے سے، ایمان کے شعور کے حوالے سے، اس ملک کا حشر شام اور عراق اور لبنان سے بدترین ہو سکتا ہے۔ اس کو نہ بھولیے گا، عالمی حالات پہ نظر رکھیں۔ بندہ دو دونی چار نہیں، آٹے میں نمک کے برابر نہیں، اتنی بڑی بکواس ہے۔ کل اگر وہ لوگ ہم پر مسلط ہو جائیں تو میری اور آپ کی ماؤں بہنوں کو وہ لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس لیے کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے اتنا تو کریں میرے بھائی، قرآن کو مطالعے میں رکھیں، نظریاتی مسلمان بنیں۔ اللہ کو بغیرت مسلمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو۔ نظریاتی مسلمان بننے کی کوشش کریں بس۔ یہ نظریاتی مسلمان بننا سب سے بڑا بدلہ ہے۔ پھر کسی کے باپ کی جرت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے نبی کی توہین کر بیٹھے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے نبی کی توہین کرتا ہے وہ بغیرت تو ہے ہی ہے، لیکن جس کے سامنے کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا بغیرت ہے، اس لیے کہ اس کو ہمت کیسے ہوئی؟ میرے سامنے میری ماں کو گالی دینے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، میرے سامنے ازواج مطہرات کو گالی دینے کی ہمت کیوں ہونی چاہیے؟ میرے سامنے دین کو گالی دینے کی ہمت کیوں ہونی چاہیے؟ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میرے آپ کے نبی ہمارے علی کے ہم پلہ ہیں، یا علی نبی کے ہم پلہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ کھوتے ہیں، گدھے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کا فہم، ایمان کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور صرف ایمان کی سمجھ کافی نہیں حضرات محترم، ایمان پر غیرت اور حمیت اللہ نصیب فرمائے۔ ہم اپنے جو 2 مرلے کے پلاٹ پر جو غیرت دکھاتے ہیں نا، اتنی ہی غیرت اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں پیدا ہو جائے، بیڑا پار۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پورے قرآن کریم کے خلاصہ حوامیم 7 ہیں۔ حوامیم حامیم کی جمع ہے، وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ وہ 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تفاسیر نہیں پڑھ سکے، یہ 7 جو صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، یار اسی کا مطالعہ کر لو، چند دن ہیں، یہ 6-7 دنوں میں انہی کا مطالعہ کر لو۔ حوامیم 7 یہ 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ ان حوامیم 7 کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نچوڑ ایاک نستعین ہے۔ انسانیت کو ٹھوکر یہاں جا کے لگتی ہے، وہ اللہ کو اللہ کہتے ہوئے دوسروں کے سامنے جا کے جھک جاتا ہے، دوسروں سے مدد مانگتا ہے، دوسروں کے اندر خدائی صفات سمجھتا ہے کہ یہ میری مراد پوری کر سکتا ہے، یہ میری آواز کو سن سکتا ہے، جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ انسانیت کو ٹھوکر ہی جا کے یہاں لگتی ہے، اور ایسی بدترین ٹھوکر لگتی ہے انسانیت کو یہاں جا کے کہ آپ دیکھیں محلوں کے اندر پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، رات ٹپک رہی ہوتی ہے، شلوار قمیض کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، لوگ ان سے جا کر نمبر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی بدترین ٹھوکر لگتی ہے انسان۔ ایاک نستعین جو ہے اس کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے، ابتدا ہی اللہ کے بابرکت نام سے آپ شروع کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے شروع کرتے ہیں کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں۔ اب آیات پہ تھوڑی سی تشریح کر لوں گا۔ میں خود اس ہفتے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی ہے، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں وہ بھی نہیں ہو سکے، تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ کی دعا سے تھوڑی سی برابری آ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام وہ تعریفیں جو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی خصوصیت ہیں، وہ صرف اللہ کو جچتی ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جچتی۔ یہ ہے الحمدللہ کا معنی۔ آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے نا، پورے قرآن میں گھوم جائیے، آپ کو الحمدللہ کہیں بھی انہونا نہیں لگے گا۔ اگر آپ اس ترجمے کو بھول جائیں گے تو جب قرآن کریم میں گھومیں گے تو ایک قوم تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہوتے ہوئے اللہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی خوشی ملتی تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اللہ کیوں الحمدللہ کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ کہتے ہیں کہو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ارے ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بہت بری بارش کی ان کے اوپر۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ آیت کیسے جوڑیں گے آپ؟ ان بستیوں کو اس طرح تباہ کرنے کی طاقت بھی صرف کس کے پاس ہے؟ یہ ہے ترجمہ۔ الحمد وہ تعریف جو صرف اللہ کا خاص ہے۔ ہمارے ہاں اردو ترجمے عجیب سے ہوتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، پھر ایک اعتراض ہوتا ہے تعریف تو بندے کی بھی ہوتی ہے، پھر جواب ہوتا ہے بندے کی تعریف بھی دراصل بنانے والے کی تعریف ہے، پھر سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی کمزور باتیں ہیں۔ یہاں تعریف سے مراد وہی تعریف ہے جو اللہ کی خصوصیت ہے۔ جو تعریف انسان کی ہوتی ہے وہ یہاں مراد ہی نہیں کہ آپ اس کو باہر نکالنے کی آپ کو ضرورت پیش آئے۔ میرے دل کے بیت کو اللہ جانتا ہے، الحمدللہ، یہ تعریف صرف اللہ کے لیے۔ میری آنکھ کی خیانت کو اللہ ہی جانتا ہے، الحمدللہ، یہ تعریف اللہ کی ہے کہ وہ اس کی یہ خصوصیت اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعہ
ولا خمسة الا هو سادسہ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. تین ہوتے ہو چوتھا وہ ہوتا ہے، پانچ ہوتے ہو چھٹا وہ ہے، کم ہو یا زیادہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں ہو وہاں تمہارے ساتھ ہے. الحمدللہ، یہ تعریف اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ہے مطلب تعریف کا. خدائی تعریفیں مراد ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ خدائی صفات. یہ آپ کو عام تفاسیر میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، اس لیے میں زور دے رہا ہوں ان چیز کو، اس کو نوٹ کریں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. ذہن میں رکھیں گے تو جہاں جہاں قرآن کریم میں الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا وہاں آپ کے لیے آسانی ہوگی سمجھنے میں. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. لا الہ الا اللہ. تو تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ هو الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ناممکن ہے، جس کے ہونے سے کائنات ہے. المستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے وہ صرف اللہ کی ذات میں ہے اور کسی میں نہیں. یہ میں نے اللہ کو ڈیفائن کیا ہے، لفظ اللہ کو. اللہ کی جب تعریف کرتے تو یہ ہوتی. تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے جس کے ہونے سے میں اور آپ ہیں، جس کا ہونا ضروری نہ ہونا ناممکن ہے. تعریف صرف اس کو جچتی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو فنا ہے. کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تھا. کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ ہی ہوگا. اس اللہ کا پہلا تعارف کیا ہے؟ لفظ اللہ کے بعد صفات کے درجے میں کا رب العالمین. عالمین کو پالنے والا ہے. ربوبیت کہتے کس کو ہیں؟ رب ربوبیت سے ہے. تربیت بھی یہ لفظ اسی سے ہی ہے. جس چیز کو جس وقت جس مقدار میں جتنی ضرورت ہے اتنی ہی مہیا کر دینے کا نام ربوبیت ہے. جس چیز کو جسے بھی جس چیز کی جتنی ضرورت جس وقت میں ہے اس وقت کے مطابق، ماحول کے مطابق، موسم کے مطابق اس کی فطری ضروریات کو پورا کر دینے کا نام ربوبیت ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا لاچار ہوتا ہے. ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر بھی اس کی جبلت میں یہ رکھ دی ہے، سینے سے لگ کے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ کھول دیتا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے. جو ماں باپ ہیں انہیں بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے اس بات کی. اسے ایسے منہ کھولا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس اس کے منہ میں ابھی دودھ جائے، غذا جائے. یہ جبلت کس نے رکھی ہے؟ جسے اپنا پتہ نہیں لیکن اس کو اپنی خوراک کا پتہ ہے. یہی تو ربوبیت ہے. جسے اپنا پتہ نہیں مگر اس کو اپنی خوراک کا پتہ ہے. ماں سینے سے لگا لیتی ہے، وہ چوسنا شروع کر دیتا. اب یہ زمانہ کسی کو یاد ہے؟ نہیں. یاد نہ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے اندر یہ چیز کیسے رکھ دی؟ ماں کے سینے سے لگ کے ہی وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے ربوبیت. اس وقت اس کی ضرورت یہ تھی کہ اس کو اتنا تو ادراک ہو کہ یہ ماں کے سینے سے لگ کے چوسنا شروع کر دے. اللہ نے وہ اس کے اندر ٹیکنالوجی رکھ دی، اللہ نے وہ جبلت رکھ دی، اللہ نے وہ فطرت رکھ دی. وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے. اور اب یہ چوسنا کسی کو یاد؟ لا الہ الا اللہ. ایکسیپشنل کیس ہو سکتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا یاد ہے. حافظے کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نا میاں بیوی کے بارے میں کہ بچوں کے سامنے
2 ماہ کا بچہ بھی ہو، ہفتے کا بچہ بھی ہو تو احتیاط کیا کریں. قربت کے لمحات میں اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دیا کریں. اس کو اتنا ہی معصوم نہ سمجھیں، خصوصاً آج کی انٹرنیٹ کی دنیا میں 2 دن کا بچہ بھی معصوم نہیں ہوتا میرے خیال میں. لا الہ الا اللہ. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ ہے ربوبیت. مرغی کا بچہ جب انڈے کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، مرغی نہیں پھاڑتی، وہ اندر سے پھاڑ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، مرغی نہیں پھاڑتی اس کو. وہ جب باہر نکلتا ہے تو چگنا شروع کر دیتا ہے. وہ چوستا نہیں، چگتا ہے. یہ کس نے رکھی؟ اسی کا نام تو ربوبیت ہے. بلی اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے جاتی ہے، بلے سے بچاتی ہے. ہر قسم کے بلے ہوتے ہیں. ایک بلا بھی آنے لگا ہے، آپ نے راستے کھول دیے نا اس کے لیے، آنے دو. پھر کسی کو کیا گلے کرنے ہیں آپ نے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو بچانا شروع کر دیتی ہے، اس کے ٹھکانے تبدیل کرتی ہے. وہ گوشت خور بلی اپنے بچوں کو بھوک لگی ہوئی اپنے بچوں کو نہیں کھاتی. یہ کیا ہے؟ ربوبیت. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کی توجہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ماں کے اندر بے نیازی آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ربوبیت کے مرحلے ہیں، ذرا تھوڑا سا غور کریں. بچہ پیدا ہوتے ہی جو توجہ ماں کی ہوتی ہے 5 سال بعد نہیں ہوتی. یہ ربوبیت کے مرحلے ہیں. کیونکہ جس وقت جتنی ضرورت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ممتا اس کے اندر، ماں کی ممتا رکھ دی، محبت رکھ دی. وہ ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے. جیسے جیسے بچہ بے نیاز ہوتا گیا، یہ بے نیازی ماں کے اندر بھی آتی چلی گئی. یہ ہے ربوبیت. کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ وہی بچہ بڑا ہوتے 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 اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اب اس کے ماں باپ بچے ہو جاتے ہیں. اب اس کے ماں باپ بچے ہو جاتے ہیں. وہ پھر جو بچہ ہے، جو کل تک بچہ تھا، اب وہ اپنے ماں باپ کو پالنا شروع کر دیتا ہے. ویسے بڑا انہونا سا لگ رہا ہے نا، بچہ ماں باپ کو پالے آج کے معاشرے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا انہونا ہے. غریب ماں باپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ کوئی اس کو اپنا بیٹا بنا کے اپنی بیٹی دے دے. جب اس کو بیٹی دے دیتے ہیں، وہ پنچھی اڑ جاتا ہے، ماں باپ کو کھانستے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. پھر بڑے راگ الاپتا ہے، ساس سسر کے کوئی حقوق نہیں. مولوی بھی منبر پہ کہتا ہے ساس سسر کے کوئی حقوق نہیں. اتنا بیوقوف مولوی ہوتا ہے. نہیں جی کوئی ساس سسر کے حقوق نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام میں ساس سسر کے حقوق پہ پورا بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ جو راگ الاپتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ربوبیت ہر مرحلے میں رکھی ہے. لا الہ الا اللہ. حدیث ہے کہ نہیں کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے. ہمسایہ بڑے ساس سسر بڑے. قرآن کریم نے تو یہاں تک کہا ہے والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا ساتھی اس کے بھی حقوق ہیں. کون سے حقوق کس وقت ہیں انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی. آج بڑے گڑلے کیسے سے کہہ دیتے ہیں ساس سسر کے کوئی حقوق نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمسائے تک کے حقوق بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب تھوڑی دیر کے لیے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی حقوق بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے غلام ہیں تھے کسی دور میں، ان کے بھی حقوق بیان کیے. لا الہ الا اللہ. یہی ربوبیت. ایک نسل دوسری نسل کو پالنے لگتی ہے، ربوبیت ہے. بچہ پلتا ہے، بڑا ہو کے پالنے لگتا ہے. یہ کتنی نسلیں ہیں. بڑھاپے سے پہنچنے والی نسل ایک بڑھاپے پر پہنچ گئی ہے، ایک بڑھاپے کے دروازے تک پہنچ رہی ہے. ایک اس سے پیچھے جوان ہے، ایک اس سے پیچھے لڑکپن ہے، ایک اس سے پیچھے بچپن ہے، اور ایک اس سے پیچھے بالکل گود کے اندر ہے. یہ تمام کی تمام نسلیں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتی چلی جاتی ہیں. تھوڑا سا غور تو کریں نا.
یہ تمام نسلیں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتی چلی جاتی ہیں، اور جو خدائی منصوبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ جن ممالک نے خاندانی منصوبہ بندی میں ہاتھ ڈالا گویا کہ خدائی ربوبیت میں ہاتھ ڈالا، آج وہ ممالک چاہتے ہیں کہ میں اور آپ وہاں جا کے آباد ہو کے ان کی شہریت لے کے وہاں آباد ہو جائیں۔ ترلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ آپ جاپان میں چلے ہیں، بوڑھی نسل کو سنبھالنے والی نسل ہے ہی نہیں ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی جو انتہائی بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ کون سی نسل آنی چاہیے؟ جو ابھی بڑھاپے کے دروازے تک پہنچی نہیں ہے، وہ نسل ان کا ساتھ دے۔ وہ نسل ہی ناپید ہے تو کیا ساتھ دے گی؟ اب وہ جاپان والے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، تم بچے پیدا کرو گھر میں بیٹھ کر، اور لڑکی گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو تو باہر کی سیر سپاٹے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایک لڑکی کو روزانہ 100 مردوں سے 32 دانت کھول کے ہنس کر ملنے کی عادت پڑ جائے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے مسکرائے گی؟ مجھے یہ بتائیں۔ وہ 10 مرلے 1 کنال 5 مرلے کے گھر میں کیسے وقت گزارے گی؟ وہ تو اس کے لیے پھر قید ہے۔ اب میں کتنی ربوبیت پر روشنی ڈالوں، اتنی سی کافی، کیونکہ میں آگے پورے سورہ فاتحہ پہ میں گھومنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت ہے۔ چلیں توحید کی 4 قسمیں سامنے رکھ دوں اختصار کے ساتھ، پھر آگے چلتے ہیں۔ ربوبیت کے حوالے سے بات آ گئی۔ توحید فی الذات، اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ شرک فی الذات، جو اللہ کی اس توحید میں شریک کرے وہ شرک فی الذات کرتا ہے، اور یہ کوئی جاہل نہیں کر رہا، یہ سائنس کرتی ہے۔ کائنات کو انرجی چلا رہی ہے، اب انہیں کچھ نہیں ملا، انرجی کو پکڑ لیا۔ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ انرجی چلا رہی ہے۔ انرجی کو کون چلا رہا بھائی؟ کہاں ہے انرجی؟ کیا صفات ہیں اس کی؟ وہ یہ تصور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کائنات میں ایک ذات ہے جس نے انرجی کو بھی پیدا کی ہے، سب کچھ۔ یہ شرک فی ذات کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست جو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں وہ شرک فی ذات کرتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو براہ راست جو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں وہ شرک فی ذات کرتے ہیں۔ عام مشرکین شرک فی ذات نہیں کرتے، مشرکین مکہ بھی شرک فی ذات نہیں کرتے تھے، وہ بھی توحید کے اس مرحلے میں کٹر موحد تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ذات وحدہ لا شریک ہے۔ البتہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ وہ کسی درجے میں شرک فی الذات کی تشریح میں آ سکتا ہے، لیکن ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں، نہ میں نے اس حوالے سے کوئی زیادہ مطالعہ کیا۔ توحید فی الخالقیت، اللہ خالق ہونے میں یکتا ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، خود اللہ خالق ہے بس۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو خالق سمجھے، یہ شرک فی الخالقیت ہے۔ مشرکین مکہ توحید کے اس دوسرے درجے میں بھی میرے اور آپ کی طرح کٹر موحد تھے، توحیدی تھے، وہ خالق اللہ کو سمجھتے تھے، اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی فسیقولون اللہ۔ مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ آسمان سے رزق کی برسات کون برساتا ہے؟ میرے نبی یہ کہیں گے یہ کام اللہ ہی کرتا ہے۔ توحید کا تیسرا درجہ توحید فی التصرف والتدبیر، کہ کائنات کے جتنے بھی تصرفات ہیں، کام ہیں، وہ اللہ چلا رہا ہے اور اکیلا چلا رہا ہے۔ توحید کے اس تیسرے درجے میں آ کے انسان کو ٹھوکر لگی، اس نے اللہ کو دنیا کے حکمرانوں کی طرح ایک حکمران سمجھ لیا۔ جس طرح دنیا کے حکمران کے پاس کی پارز ہوتی ہیں اور باقی جو اپنی اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے وزیروں شزیروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ تقسیم و خوشی سے نہیں کرتا، مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی کابینہ کو لے کر پورے ملک کو چلانا ہوگا۔ تو لوگوں نے اللہ کو دنیا کا حکمران سمجھ لیا کہ بڑی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے چھوٹی چھوٹی طاقتیں اپنے پیاروں میں، نبیوں میں، ولیوں میں، فقیروں میں، پیروں میں، درویشوں میں بانٹ دی ہیں۔ بیٹی لینی ادھر چلے جاؤ، بیٹا لینا ادھر چلے جاؤ، جوئے میں جیتنا ادھر چلے جاؤ،
ہر ایک نے مختلف قبروں کو تریاق بنا رکھا ہے، فلاں چیز کے لیے فلاں جو قبر ہے نا وہ زبردست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اللہ قرآن میں بھی ذکر کرتا ہے۔ میاں بیوی دو ہوتے ہیں، نکاح ان کا ہو جاتا ہے اور بیوی بوجھل ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، انہیں امید آتی ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت، جب وہ بیوی بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں میاں بیوی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، یا اللہ تو ہمیں صالح بیٹا دے دے، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، جب اللہ ان کی مراد کو، دعا کو پورا کرتے ہوئے ان کی مراد انہیں دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ فلاں کے پاس یہ تھے نا اس لیے بیٹا ہوا ہے، دیکھ لیا۔ یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی نانی دادی کا قصہ نہیں ہے۔ اول امید نہیں ہوتی، امید ہوتی ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر در در پہ بھاگتے ہیں۔ ایسے بیوقوف بھی ہیں جن کی امید نہیں ہوتی، کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس یہاں ایک دن چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ ایک دن چھوڑ کے چلے جاتی، امید آ جاتی، پھر آپ سب خود ہی سمجھ لیجیے امید کہاں سے آئی ہے۔ یہ حالات ہیں، مشرک کی عقل ماری جاتی ہے۔ انسان کو ٹھوکر یہاں آ کے لگی ہے توحید فی التصرف و تدبیر میں جا کے۔ اس کا بڑے بڑے کام اللہ کے ہاتھ میں، بڑے کام کیا ہے؟ بادل برسانا، بارشیں لانا، اوپر سے آسمان سے رزق برسانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی مریض کو شفا یاب کرنا، کسی کو مقدمے سے پار کروا دینا، کسی کو بیٹا دینا، کسی کو بیٹی دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں میں تقسیم کر دی۔ اب اللہ ان کی مرضی چلتی ہے، اللہ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے، ارے بھائی صدر مملکت اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ اپنے اختیارات کو کیوں چھوڑے؟ اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ جہاں اختیارات ہوتے ہیں وہاں عظمت ہوتی ہے۔ پارلیمانی سسٹم میں وزیر اعظم کی اہمیت ہوتی ہے کیوں اختیارات کا مرکز وہ ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں صدر کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اختیارات کا مرکز وہ ہوتا ہے۔ جہاں اختیارات چلے جائیں اہمیت اسی کی ہوتی ہے۔ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اہمیت اللہ کی ہے۔ اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ الا لہ الخلق والامر، ارے آگاہ رہو، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، مخلوق اللہ کی ہے، مخلوق پہ حکم بھی صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف اسی کے لیے۔ یہ ہے توحید فی التصرف و تدبیر۔ اس میں جو شرک کرتے ہیں وہ شرک فی التصرف و تدبیر، چاہے جتنے مرضی لیبل لگا لیں، لیکن شرک آ گیا وہ مشرک ہو جائے۔ شناختی کارڈ پہ اسلام لکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کا عقیدہ رکھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ چوتھی قسم توحید فی العبادت، فی العبودیہ، عبادت میں توحید، عبادت صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت کہتے کس کو؟ میں ایاک نعبد میں بتاؤں گا، میں ابھی آگے چلتا ہوں۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمت اس پر ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی آپ جو اپنے اصحاب رسول پہ مہربان ہیں، رحم دل ہیں، یہ رحم آپ کے اندر میں نے ڈالا ہے، اللہ نے آپ کے اندر یہ رحم پیدا کیا۔ رحمت تو اللہ پہ ختم ہے۔ اللہ کے نبی کو رحیم کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحمان یہ رحمت کا وہ پیک لیول ہے جو صرف اللہ کو جچتا ہے۔ بندہ رحیم ہو سکتا ہے، رحیم کہا جا سکتا ہے، رحمان کسی کو بھی، جس طرح اللہ کا ذاتی نام ہے، بالکل اسی طرح رحمان اس کی خصوصیت سے اس کی وہ صفت ہے اور وہ نام ہے جو کسی کے اوپر اس کو جائز یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ دین بدلے کو کہتے ہیں، بدلے کا دن آخرت، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ مالک کیا ہے؟ جس کے پاس اختیارات ہیں۔ تو مالک سے پتہ چلا
کہ اس دن کسی کا روب و دبدبہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. اس دن کوئی اپنی محبت کے ہاتھوں اللہ کو مجبور نہیں کر سکے گا. اللہ نہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، نہ اللہ کسی کے روب و دبدبے میں آتے ہیں. یہی مطلب ہے مالک یوم الدین. لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو ہم تمہیں بخشوا لیں گے. پہلے اپنے آپ کو تو بخشوائے وہ. آیت الکرسی ہر ایک کو یاد ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی جرت کر سکے؟ البتہ اللہ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا. کیوں نہیں سمجھتے ہم اس کو؟ یہ ہے مالک یوم الدین. اب ایمانداری سے بتائیں، جو میں آپ کے سامنے مضمون بیان کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ میرے اور آپ کے دماغ کے اندر پیوست ہو، نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ نہیں؟ توحید تازہ ہوتی رہے گی کہ نہیں؟ پھر بندہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، عزت کرے گا، احترام رکھے گا. یہ تو ہمارے دین کا حکم ہے. لیکن کسی کو وہ خدائی اختیارات کبھی بھی نہیں دے گا. اب آگے لفظ سنیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا. یہ پورا تفصیلی ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایاک نعبد اصل میں تھا نعبدک، ایاک نستعین اصل میں تھا نستعینک. جیسے ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک. یہ ایاک نستعین کی اصل شکل نستعینک ہے. عربی گرامر کا اصول شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول بھی آتا ہے. اگر میں اس کو انگلش گرامر میں کہوں تو پہلے ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ. یہ اسٹرکچر ہے عربی گرامر کا. ورب، سبجیکٹ، آبجیکٹ. یہ آگے پیچھے ہو جائیں، ان کی ترتیب بدل جائے، جملہ ایک ہی رہتا ہے، اس جملے کے مفہوم دو ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کلام میں حصر پیدا ہو گیا، دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں. اب اصل میں نستعین کا تھا ایاک نستعین. تو جو نستعین ہے یہ ورب بھی ہے اور ساتھ یہ سبجیکٹ بھی ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. کا یہ آبجیکٹ ہے. اب کاف کو پکڑ کے آپ نستعین کے شروع میں لے آئے تو کیا بن گیا؟ کا نستعین. جب کاف کو پکڑ کے نستعین کے شروع میں لایا پھر یہ کا نستعین نہیں بنے گا، کا کنورٹ ہو جائے گا ایاک. یہ کوئی مختصر ترین طریقے سے عربی گرامر کی تھوڑی سی میں نو ہاؤ کروا رہا ہوں آپ. یہ کا نستعین، اب کا اس طرح اکیلا کا نہیں رہتا، آخر میں آیا تو کا رہتا ہے، شروع میں آیا تو کا کی شکل بدل جاتی ہے، وہ ایاک ہو جاتا ہے. نستعین کا مطلب یہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ ایک ہی مفہوم ہے. لیکن ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں چاہتے. جملہ ایک ہی رہا، مفہوم دو ہو گئے. یہی وجہ ہے کوئی بھی اردو ترجمہ اٹھا لیں، وہاں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہی دو جملے پیدا کر رہا ہے، یہی اسی وجہ سے آیا. ایاک نعبد اصل میں تھا نعبد کا، یہ کا پہلے لے آیا ہے جو آبجیکٹ ہے. ایاک ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عام لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کا نام. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، جو جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. تو ان اوامر کو اور نواہی سے بچنا، اوامر کو بجا لانا، اس کا نام عبادت ہے. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة. عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک احساس، عقیدے اور شعور کا نام ہے. کیا عقیدہ؟ کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو غیبی قدرت حاصل ہے، اور اس غیبی قدرت کے ذریعے وہ ہستی مجھے نفع بھی دے سکتی ہے، مجھے نقصان بھی دے سکتی ہے.
اب یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کسی ہستی کو پکارنا، کسی ہستی کی تعریف کرنا، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو عبادت کی ابتدا نماز سے نہیں ہوتی، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کو۔ عبادت کیا جی؟ نماز کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ عبادت کا آغاز عقیدے سے ہوتا ہے، عبادت کا آغاز عقیدے سے ہوتا ہے۔ کیا مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حج نہیں کرتے تھے؟ وہ تو خدام الحجاج بھی تھے، سمجھ آئیے، خادمین حرم تھے، پھر بھی مشرک تھے۔ کیوں؟ عبادت عقیدے اور احساس اور شعور کا نام ہے، وہ عقیدہ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو عبادت کا آغاز نماز سے یا کسی عمل سے نہیں ہوتا، عبادت کا آغاز بھی عقیدے سے ہوتا ہے۔ اس لیے عبادات کی 4 اقسام ذہن میں رکھیں۔ عبادت اعتقادی، وہ عبادت جس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ کائنات بنانے والا اللہ، قسمت بنانے والا اللہ، بگاڑنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، پیدا کے بعد موت دینے والا اللہ، موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا اللہ، زمین و آسمان سے رزق کی برسات برسانے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، دستگیر اللہ، غوث اعظم اللہ، غریب نواز بھی اللہ، امیر نواز بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، چھیننے والا بھی اللہ۔ یہ ساری کی ساری طاقتیں صرف ایک اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کا دروازہ بند کر دیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھول نہیں سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جس پر اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے یہ بند کر دے اسے کوئی دنیا کی طاقت کھول نہیں سکتی۔ یہ ہے عبادت اعتقادی۔ یہ عقیدہ شعور ہوگا نماز کام کی ہوگی، یہ عقیدہ نہیں ہوگا نماز کام کی نہیں، وہ ایکسرسائز ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ یہ ہے عبادت اعتقادی۔ نماز کا نمبر تو بعد میں جا کے آتا ہے، پہلے تو عقیدہ، احساس، شعور اور ادراک ہے۔ عبادت اعتقادی کے بعد جا کے دوسرا نمبر آتا ہے۔ عبادت اعتقادی کو عبادت قلبی بھی کہتے ہیں۔ جب آپ نے کر لیے، پھر عبادت بدنی، وہ عبادت جس کا تعلق صرف بدن سے ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ رکوع، سجود، قیام، نیچے دیکھنا، یہ ساری کیا عبادت بدنی ہے۔ حج، طواف، صفا مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفہ، رمی جمرات، یہ سارا کیا ہے؟ عبادت بدنی ہے۔ آپ پیسے خرچ کر کے یہاں تک آئے ہیں جمعہ سننے کے لیے، عبادت مالی ہے۔ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جو پیسہ خرچ ہے وہ عبادت مالی ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادت مالی ہے۔ اللہ ہمیں فطرادن دینے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت مالی ہے۔ آپ اللہ کے نام پہ بکرے چھترے دیتے ہیں، دمبے دیتے ہیں، عبادت مالی ہے۔ دیگے دیتے ہیں، مالی ہے، لیکن حلال دیا کریں۔ لاکھوں حرام کما کے 10,000 کی دیگ چڑھانے سے کوئی بلیک منی وائٹ نہیں ہوتی، غلط فہمی نکال دیں، وہ عبادت مالی نہیں ہے۔ عبادت قلبی، عبادت بدنی، عبادت مالی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے عبادات کی اقسام۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مال دیتے ہیں تیرے نام، جان دیتے ہیں تیرے نام، عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو تیری ذات کو سامنے رکھ کے عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ یہ عبادت لسانی ہوئی نا، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھا کریں، ہم وقت مطالعے میں رکھیں، اور جب نماز پڑھیں تو اسی اعتقاد اور شعور کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنا شفاف آپ کا ذہن بنے گا، پھر وہ آپ کی زندگی کے اوپر اس طرح اثر انداز ہوگا، اس طرح اثر انداز ہوگا کہ آپ سبزے کی طرف پامال نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کی طبیعت میں وقار، متانت اور سنجیدگی رکھ دیں گے۔ پھر آپ کسی کے سامنے سبزے کی طرح پامال نہیں ہوں گے، بندوں کی طرح نہیں جھکیں گے۔
افسر بالا کی عزت ضرور کریں گے لیکن انہیں خدا نہیں سمجھیں گے، اپنی قسمت کا مالک اللہ ذوالجلال کی قسم نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے۔ عزت ضرور کریں گے، قسمت کا مالک نہیں سمجھیں گے۔ آپ قسمت کا مالک تو میرا اللہ ہے۔ آج اسی عقیدے اور شعور کی کمی ہے، باس کے سامنے جاتے ہیں ٹانگیں ہلتی ہیں، باس سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو ماں بہن کے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا کردار ہے۔ جب تک باس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس کی عبادت تک بجا لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی باس ریٹائر ہوتا ہے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں اس کے ساتھ اس کو۔ یہ تو دنیا ہے۔ اس لیے اس کی سمجھ ماتحتوں کو بھی ہونی چاہیے، جو باس ہے اس کو بھی ہونی چاہیے یہ سمجھ۔ یہ جو کچھ ہے عارضی طور پر ہے، بس اپنے آپ کو کسی کی تقدیر کا مالک کبھی بھی نہ سمجھیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آج اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو کل یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ بات پکی ٹھکی اور لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کریں، ورنہ سب سے بڑا اختیار والی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا، یا اللہ صراط مستقیم پر گامزن رکھ ہمیں۔ یہ جو ہم سب اوپر سے پڑھتے ہوئے آئے یہ صراط مستقیم ہے، یا اللہ میرا عقیدہ اور شعور تو یہ ہے، اس عقیدے اور شعور پر مجھے قائم دائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مزید ہدایت کے راستے مجھ پر کھول دے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں صراط مستقیم کی ابتدا میری اور آپ کی نیت سے ہوتی ہے۔ اللہ صراط مستقیم زبردستی منہ میں اڈیلتے نہیں ہیں۔ بندہ نہ چاہے صراط مستقیم اللہ زبردستی دے۔ اللہ زبردستی نبی کے بیٹے کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ زبردستی نبی کے باپ کو نہیں دیتا، اللہ زبردستی نبی کی بیوی کو نہیں دیتا، اللہ زبردستی نبی کے خاندان کو نہیں دیتا، اللہ زبردستی نبی کے دادے کو نہیں دیتا۔ یہ مثالیں پورے قرآن کریم کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ اللہ ہدایت دینے پہ آئے فرعون کی بیوی کو دے دیتا۔ حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ نیت کر لی صراط مستقیم کی۔ سمجھ آئی؟ یہ یاد رکھیں 950 برس تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام بیٹا جہنم میں، پوری زندگی فرعونیت، دبدبہ، غلغلہ، تنتنا، اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت میں، بلکہ 28ویں سپارے سورۃ تحریم میں حضرت آسیہ کا ذکر بھی ہے۔ دنیا کی 5 نامور خواتین میں فرعون کی بیوی بھی شامل ہے، اور جہنم جانے والوں میں نبیوں کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنمی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی۔ اللہ کے ہاں تعلقات نہیں چلتے، اللہ کے ہاں کردار چلتا ہے، کردار بس۔ صراط مستقیم کی ابتدا آپ کی نیت طلب اور تڑپ سے ہے۔ نیت ہو، اللہ بندے کو ہدایت کے سرچشمے تک پہنچا کے رکھتے ہیں۔ سلمان فارسی نے ایران میں نیت کر لی، تلاش حق کی، مجوسیت چھوڑی، عیسائیت قبول کر لی، عیسائیت چھوڑی، در بدر پھرتے گئے، ٹھوکر کھاتے کھاتے نبی مدینے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے شیڈیول بھی ایسا بنا دیا، اللہ کے نبی بھی ہجرت کر کے مدینے پہنچے، ملاقات ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے نیت، طلب تڑپ تلاش حق کی۔ اللہ ہدایت سے نواز دیتا ہے، پھر ہدایت پہ شب و روز گزرتے ہیں۔ بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اور 24 گھنٹے میں جو دین کے تقاضے ان کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اللہ بندے کو اس ہدایت پر استقامت نصیب فرماتے ہیں۔ شرابی اور زانی اور بدکار کو استقامت نہیں ملتی، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی مسلمان بنتا پھرے۔ ہدایت کے تقاضوں کو پورا کریں، استقامت ملتی ہے۔ ورنہ یہاں بڑے بڑے کمانڈو ایک کال پہ سرنڈر ہوتے رہے ہیں۔ کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہی ہے ہدایت کے تقاضوں پر عمل نہیں۔ ہدایت کے تقاضوں پر عمل ہو تو 313 کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے سے 3 گنا دشمن کے مقابلے میں۔ جب استقامت ملتی ہے تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے، اللہ کہتے ہیں بس میرے بندے تو نے بڑے امتحانات تو نے کیا کہتے ہیں گزار لی، تو پاس ہو گیا۔ اللہ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، اب میں نے تجھے گمراہ ہونے ہی دینا ہی نہیں، جا اب میں نے تو پر شیطان کا پنجہ گاڑنے کی، شیطان کو میں نے پرمیشن ہی نہیں دینی، جا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ اللہ پھر ہدایت کی اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ گروہ ہیں اللہ کے، ان میں سب سے اوپر انبیاء اور رسول ہیں۔
انبیاء اور رسول کے ہم پلہ کوئی امتی نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص کسی امتی کو ہمارے نبی کے ہم پلہ قرار دے، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ کافر ہے، زندیق ہے، ملحد ہے، مرتد ہے۔ نبی کے ہم پلے امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام امتی ایک میزان میں آ جائیں، دوسری طرف ایک نبی ہو جو سب سے چھوٹا نبی ہو انبیاء میں، تمام امتی ایک طرف ہو، ایک نبی سب پہ بھاری ہے۔ یاد رکھیں، نبی سے براہ راست اللہ ہم کلام ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نہیں نبی کے سینے پہ اللہ کی وحی اترتی ہے، نبی کی کہی ہوئی بات قانون ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ اس راستوں سے بچانا، ان لوگوں سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ حضرات یہ بھی یاد رکھیے، گمراہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ابھی تو آپ نے سن لیا نا، صراط مستقیم کا آغاز میرے اور آپ کی نیت سے ہوتا ہے، تو 2 منٹ یہ بھی سن لیں کہ گمراہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ گمراہی کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے، غفلت سے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے لیکن لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ گمراہی کا آغاز غفلت سے ہے۔ اگر کافر ہے حق کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ پھر کفر پہ ہی مرتا ہے، اور اگر مسلمان غفلت کا شکار ہے پھر اس کی غفلت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ نماز سے غافل، زکوٰۃ سے غافل، دینی اعمال سے غافل، حج روزہ نماز سے غافل، پھر اس کی غفلت اپنے اثرات دکھائے بنا نہیں رہتی، پھر وہ غفلت کا زنگ کیا اس کے دل پہ زنگ لگا دیتا ہے۔ اس زنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ دین برحق کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں شکوک و شبہات آنے لگتے ہیں، جنت جہنم ہے کہ نہیں، اللہ نبی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں اس کے اندر پھر پنپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ کوئی ہوشیار بندہ ہے تو فوراً اہل علم سے رابطہ کر لے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، وگرنہ یہ شکوک و شبہات پھر ترقی کرتے جاتے ہیں، ترقی کرتے جاتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات عقیدہ بن جاتے ہیں، جا کے نظریہ بن جاتا ہے، پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیا ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے؟ بتیرے لوگ ہیں۔ پھر گمراہی پر بھی بات بس نہیں ہوتی۔ ایک بندہ خود گمراہ ہے لیکن دوسروں کو گمراہ کرتا نہیں، بس اس کی اپنی زندگی ہے، لیکن گمراہی کے تقاضوں پر جب وہ عمل کرتا جاتا ہے تو ایک اور سٹیج آتی ہے، وہ جو اہل حق ہوتی ہیں ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، ان کو دبانا شروع کر دیتا ہے، ان پر ظلم شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک واپسی ممکن ہے، لیکن بندہ مزید بھی آگے جاتا رہے تو جو اللہ کے ہاں اس کی مہلت عمل اختتام کو پہنچتی ہے نا، تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بدقسمتوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بس تیری مہلت ختم ہو گئی، اب تو ہدایت کا ذرہ بر بھی شوق تیرے اندر آ ہی نہیں سکتا، تو اب حرام کی موت مرے گا، کفر کی موت۔ حضرت محترم، یہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس لیے کہ یہ آخری عشرہ ہے، آخری جمعہ ہے۔ کئی ساتھی پتہ نہیں اس کے بعد میری اور آپ کی ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، تو کم سے کم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تفسیر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے، میری بھی بھلائی ہے، ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کا فہم، سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔